حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب رواه احمد والترمذي وابو داود۔ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایتوں سے سلسلہ وار درس حدیث زجاجۃ المصابیح ہمارا جاری و ساری ہے۔ باب الایمان بالقدر ہمارا چل رہا ہے۔ آئیے حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عزیزان محترم، اس حدیث پاک سے ہم کو دو باتیں معلوم ہوتی ہیں بنیادی طور پر۔ ایک تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی شان بھی معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بھی نہیں گوندا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کو گوندنے کے لیے جو مراحل طے کیے گئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کی تفصیل اس حدیث پاک میں بیان فرما رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو خمیر کو گوندا گیا، کن مراحل سے اور کن کیفیات سے وہ گزرا، اس کی کچھ تفصیل اس حدیث پاک میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، ان اللہ خلق آدم من قبضة قبضها من جمیع الارض، کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو ایسی مشت خاک سے پیدا کیا کہ جس کو تمام زمین سے لیا گیا تھا۔ من جمیع الارض کے الفاظ حدیث پاک میں آئے ہیں، لیکن شارحین نے من جمیع الارض کی جو وضاحت فرمائی ہے، یعنی سطح زمین کے ہر حصے سے جہاں پر بنو آدم سکونت اختیار کرنا ممکن ہے، یا اس زمانے میں ہو یا پھر مستقبل میں ہو، حضرت آدم علیہ السلام کی جو خمیر کی مٹی لی گئی تھی، بنو آدم جہاں جہاں سکونت اختیار کرنا ممکن ہے، ان مقامات سے ہر طرح کی زمین کے حصے کو، زمین کی مٹی کو جو ہے سنا حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کو گوندنے کے لیے لیا گیا تھا۔ تو عزیزان محترم، جیسا کہ ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو جسد مبارک بنایا گیا، وہ مٹی اور پانی کے ان دو چیزوں کے مرکب سے جو ہے سنا آپ کے جسد مبارک کو بنایا گیا، جیسے کہ حدیث پاک میں بھی ہم کو ملتا ہے۔ ایک موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی، آپ کب سے نبی ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو معلوم ہوا کہ حضرت آدم کا جو خمیر جسد مبارک کا گوندا گیا تھا، وہ مٹی اور پانی سے گوندا گیا تھا۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو ایسی مشت خاک سے پیدا کیا جو زمین کی ہر طرح کی مٹی سے لیا گیا تھا، جہاں بنو آدم کا سکونت اختیار کرنا ممکن ہو۔ اور لینے والے نسبت تو یہاں پر فعل کی اللہ رب العزت کی جانب ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ایسی مشت خاک سے جو تمام زمین، یعنی زمین کے ہر طرح کے حصے سے لی گئی تھی، لیکن لینے والے یہاں پر در حقیقت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، چونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اور اس کے ارادے سے انہوں نے یہ کام کیا، تو پھر اس کام کی نسبت براہ راست یہاں پر اللہ رب العزت کی جانب کی گئی۔ تو لہذا حضرت
اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی ہر قسم کی تھوڑی تھوڑی مٹی کو انہوں نے لیا اور اس کو ہر قسم کے پانی سے گوندا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے چونکہ مٹی اٹھائی تھی زمین کے ہر حصے سے اللہ کے حکم و ارادے سے، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے لوگوں کی ارواح کو نکالنے کا کام، روحوں کو قبض کرنے کا کام بھی اللہ رب العزت نے انہی کے سپرد کیا، تاکہ زمین کی امانت وہیں واپس کر دے جہاں سے اس کو لیا گیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے در حقیقت اس کو کیا تھا، چونکہ اللہ رب العزت کے حکم اور ارادے سے ہوا، تو پھر فعل کی نسبت براہ راست خالق کائنات کی طرف یہاں پر کر دی گئی۔ تو لہذا آگے بتلایا جا رہا ہے فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَىٰ قَدْرِ الْأَرْضِ، تو بنو آدم زمین کے مٹی کے مطابق وہ آئے، مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی مختلف قسم کی مٹیوں کو لیا گیا تھا، تو پھر انسان کی صورتیں بھی مختلف، مٹی کے مختلف ہونے کی وجہ سے، اور اسی طرح ان کی سیرت بھی، ان کے اخلاق و کردار بھی مختلف ہے، جیسے کہ آگے کے حدیث پاک کے مضمون سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی صورتیں بھی مختلف ہیں اور انسان کی سیرتیں بھی مختلف ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں انسان دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن ہر ایک انسان کی صورت الگ ہے، ہر ایک کے خیالات جدا گانہ ہیں، ہر ایک کی سیرت الگ ہے، چونکہ تخلیق کے مرحلے میں ہر قسم کی مٹی الگ الگ موجود تھی، تو اسی لیے انسان کی صورتیں اور سیرتیں بھی جو ہے سنا مختلف ہو گئیں۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ تمام انسانوں کے اجزائے اصلیہ حضرت آدم علیہ السلام میں موجود تھے، لیکن انبیاء علیہم السلام کے جو اجزائے اصلی ہیں وہ نورانی ہیں، جیسے کہ دیگر احادیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، چونکہ مختلف زمین کے حصوں سے ان کی خمیر کو گوندا گیا تھا، تو پھر مختلف صورتیں اور سیرتیں انسانوں کی بنی، پھر ان میں جیسا کہ بتلایا گیا کہ منہم الاحمر والابیض والاسود وبین ذالک، چونکہ زمین کا بعض حصہ کالا بھی ہے، زمین کا بعض حصہ سفید بھی ہے، زمین کا بعض حصہ سرخ یعنی لال بھی ہے، تو پھر انسانوں کے جو کلر ہیں وہ کوئی انسان سفید ہے تو کوئی کالا ہے تو پھر کوئی جو ہے سنا لال رنگ کا سرخی مائل ہے۔ تو عزیزان محترم، مختلف قسم کے کلر جو ہے سنا انسان کے ہیں، تو جس قسم کی مٹی غالب آئی تو پھر اس کا وہ رنگ ہو گیا، جس پر سفید مٹی کے اجزاء غالب آئے تو پھر وہ سفید ہو گیا، جس پر کالے کے غالب آئے وہ کالا ہو گیا، اور جس پر دونوں مٹیوں کے رنگ برابر ہو گئے تو وہ بین ذالک، تو پھر وہ سانولے کلر کا رنگ کا وہ ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، مختلف مٹیوں کی وجہ سے انسان کے رنگ اور سیرت بھی جو ہے سنا مختلف ہے۔ پھر آگے بتلایا گیا، یہاں تک تو ان کے رنگ اور کلر کے متعلق بتلایا گیا، تو پھر مٹی ہی کی وجہ سے بعض مٹی وہ ہے زمین میں جو نرم ہے، بعض مٹی وہ ہے جو سخت ہے، بعض مٹی کا حصہ پاک ہے، بعض کا جو ہے سنا ناپاک ہے۔ تو پھر انسان کی طبیعتوں میں بھی یہ چار خصلتیں ہیں کہ جس کی مٹی میں جو ہے سنا، جس کے خمیر میں نرم مٹی کا غلبہ ہے، والسہل نرم مٹی کا غلبہ ہے، تو پھر اس کی طبیعت بھی نرم ہو گئی، اور جس کی خمیر میں حزن یعنی کہ سخت مٹی کا جو ہے سنا غلبہ ہے تو پھر وہ سخت طبیعت کا ہو گیا، اور جس کی مٹی میں جو ہے سنا گندگی کا جو ہے سنا غلبہ ہو گیا، گندی مٹی کا، تو پھر وہ خبیث ہو گیا، اور جس کی مٹی میں طیب یعنی پاک مٹی کا غلبہ ہو گیا تو پھر وہ پاک ہو گیا۔ تو الغرض عزیزان محترم، تمام لوگ جو ہے سنا حضرت آدم ہی کے خمیر کا ان کے اندر حصہ موجود ہے، تو بعض جو ہے سنا رنگ اور بعض کے بعض سیرتیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، حدیث پاک میں ہم کو اس وقت جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا تو پھر کیا مراحل سے ان کے خمیر کو گوندا گیا تھا، کیا کیفیات اس وقت پیش آئی تھی، اس حدیث پاک میں ہم کو چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام احمد نے اور امام ترمذی نے اور امام ابو داؤد نے اس کو